السلام علیکم. آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو دبا کر ہر روز نئی ویڈیوز دیکھیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر. دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ عاشورہ کی نماز کے بارے میں بتا دیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور عاشورہ کی دعا کیا ہے وہ بھی بتا دیں ہیں، اور عاشورے کا روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے کیا کیا کام بنیں گے، عاشورے کی دعا ہم کریں گے تو کیسے کریں گے، اور اس سے ہمارے کیا کام بنیں گے، کس چیز کے لیے دعا ہوگی، وہ کیا فائدہ ہم کو ہوگا ہیں، اور عاشورے کا دن اور 10 محرم تو ویسے بھی کیا ہے انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں. زیادہ بڑا نہیں، بس کچھ ہی جملوں میں انشاءاللہ تعالی مختصر سے جملوں میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو بس یہی کہتا ہوں میں کہ تمامی حضرات تک یہ میری ویڈیو پہنچا دینا تاکہ ہر انسان اس کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی عمل کر لے، اور یہ 10 تاریخ میں انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کے بعد ہر انسان اس کو کر سکے. آئیے میں ویڈیو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہت آسانی سے مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں. میری اس ویڈیو کو ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دینا اور لائک کر دینا. آئیے یہاں سے سنتے ہیں شب عاشورہ اور روز عاشورہ کی فضیلت اور اس کا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز بھی انشاءاللہ. محرم کی 9 تاریخ کو 10ویں شب ہوتی ہے. جیسے کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، محرم کی 9 تاریخ کو 10ویں شب ہوتی ہے جس کو شب عاشورہ کہتے ہیں. جی ہاں، سب تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے محرم کی 9 تاریخ جب ہوتی ہے اس کی شب جو آتی ہے اس کو 10ویں شب کہتے ہیں، جس کو شب عاشورہ یعنی کہ 10 تاریخ کی صبح جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، جو شخص اس رات یعنی 10 تاریخ آنے والی رات جو ہے 10 تاریخ سے جب صبح ہوتی ہے وہی اسی رات میں جو شخص اس رات میں اگر 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی انسان اگر اس رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، وہ بھی اس طریقے سے، اس کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے کہ آپ نے نیت کی میں نے نماز نفل ہیں یا 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیں، اور نیت باندھنے کے بعد آپ جیسے کہ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا کہتے ہیں، اس کو ثنا پڑھیں. ثنا پڑھنے کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے ہیں. الحمد شریف پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں آپ 25 بار سورہ اخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلی رکعت جو ہوگی آپ کو 25 بار الحمد شریف پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے ہیں. اس طریقے سے آپ نے اگر 4 رکعت نماز نفل کو ادا کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی کوئی خوشی ہے؟ اگر 40 سال کی ہماری عمر ہے، 40 سال کی عمر میں ہمارا اگر انتقال ہو گیا دنیا سے، ہم رخصت ہو گئے، اور یہاں پر 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کا 50 سال کی برس کے مطلب جو ہے 50 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو پھر 40 سال میں اگر ہمارے انتقال ہو گئے پھر بھی تو ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد اور بہت بڑا فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے گا. تو تمام حضرات شب یعنی کہ اس رات میں جو آج کی رات جو آپ شام کو ہونے والی ہے، ہاں، اس رات میں 4 رکعت نماز نفل ہر انسان پڑھے. ٹھیک ہے. جی ہاں، اور آگے سنتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص 4 رکعت پڑھے کس طریقے سے، یعنی ایک طریقہ تو وہ بتا دیا میں نے، اور اب ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر 4 رکعت پڑھے وہ بھی اس طریقے سے. کیسے؟ وہ بھی سنیں. آپ نے نیت باندھی، جیسے نیت کا طریقہ میں نے بتایا، نیت کرنے کے بعد میں آپ نے ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد الحمد کی صورت ملائی، جو الحمد شریف پڑھا، اور الحمد شریف پڑھنے کے اگر ہیں الحمد شریف کے بعد میں اذا زلزلت الارض، یہ سورت جو ہے اس سورت کو آپ ایک بار پڑھیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث، یہ 30ویں پارے میں سورت ہے. اذا زلزلت الارض شروع سے یہی ہے. اس سورت کو ایک بار پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ قل یا ایھا الکافرون اس کو بھی ایک بار پڑھتے ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون اس کو بھی اگر ایک بار پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ 4 رکعت نمازوں کو مکمل یعنی رکعتوں کو ادا کریں گے. تو بعد نماز پھر 70 بار درود شریف پڑھ لیں گے آپ، تو اللہ رب العزت اس کے کل گناہ یعنی جتنے بھی اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ صورت یاد نہیں ہے، اور اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہیں تو قرآن شریف کھول کر کے آپ وہ صورت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس میں کوئی بھی حرج نہیں. اگر یاد نہیں ہے تو قرآن شریف دیکھ کر کے پارہ چھوٹا 30واں پارہ لے لیں اور آپ پارے میں دیکھ کر کے ان صورتوں کو پڑھ کر کے اذا زلزلت الارض ایک بار پڑھ لیں, اور سورہ قل یا ایھا الکافرون اس کو بھی ایک بار پڑھ لیں, اور پھر سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف اس کو بھی ایک بار پڑھیں. مکمل 4 رکعت ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام پھیر لیں. اس کے بعد 70 بار درود شریف پڑھ لیں, تو پھر اللہ رب العزت اس کے کل گناہ معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی, میرے ویورز آپ تمام حضرات نے, اور آپ کی فرمائش پر اس کو میں بیان کر رہا ہوں. آگے سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص شب عاشورہ میں, یعنی کہ اگر 10 تاریخ آج ہے مثال کے طور پہ, تو آج کی جو صبح ہوئی ہے اسی صبح میں, یعنی 10 تاریخ کی صبح میں شب عاشورہ میں صبح کے قریب 4 رکعت نماز نفل پڑھے. وہ کس طریقے سے وہ میں بتانے والا ہوں. لیکن اگر 10 تاریخ ہونے والی ہے تو اس 10 تاریخ کے صبح میں آپ فجر کی نماز کے بعد میں فوراً 4 رکعت نماز نفل ادا کریں. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سن لیجئے انشاءاللہ. ہر رکعت جیسے آپ نے نیت کی نفل کی, چاہے آپ 4 رکعت کی کر لیجئے یا 2 رکعت کی کر لیجئے, یا 2 کر کے پڑھ لیجئے 2 سلام سے, یا پھر ایک ہی سلام سے 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے. آپ نے نیت کی, نیت کرنے کے بعد میں ثنا پڑھی, ثنا پڑھنے کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے. ہاں جی ہاں, اب الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں. بھئی یہ تو سورت عام زبان سبھی کو یاد ہے جو بھی انسان نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, قل ھو اللہ احد, یہ سورت تو تمامی حضرات کو یاد ہے. ہر رکعت میں آپ الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے آپ 4 رکعت نماز نفل کو مکمل پڑھیں, صلاۃ و سلام سے فارغ ہوں. تو اللہ رب العزت اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے نفل نماز 4 رکعت, تو اللہ رب العزت اس کے سب گناہ معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے جی ہاں, اور جنت میں سب نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. ٹھیک ہے جی ہاں. اب میں آگے بڑھتا ہوں دوستو. شب عاشورہ یعنی کہ عاشورہ کے دن کی جو دعا ہے, ٹھیک ہے, وہ سن لیں انشاءاللہ تعالی. تو دعا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی پڑھ لیجئے, لیکن سب سے بڑی جو فضیلت ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن آپ جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں, جتنا ہو سکے. انشاءاللہ تعالی یقیناً تاریخوں میں یہ بات ثابت ہے, حدیثوں میں آیا ہے کہ عاشورے کے دن کثرت سے درود پڑھنے والا, درود شریف پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی پوری زندگی کے لیے وہ ہر بیماری سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دے گا سوائے موت کے. یعنی موت تو اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہے, لیکن موت کے علاوہ جتنی بھی دکھ اور درد, جتنی بھی تکلیف, جتنی مصیبتیں, جتنی پریشانیاں, جتنی بیماریاں ہیں, اگر عاشورے کے دن ہیں اور عاشورے کی رات میں اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر پریشانی سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرما دے گا. ٹھیک ہے جی ہاں. اب آگے سنیں. روزے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو عاشورے کا روزہ ہے, جس کو 10واں روزہ 10 تاریخ کا روزہ کہتے ہیں, حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص عاشورہ کے روز یعنی 10 تاریخ کے روز, محرم کی 10 تاریخ کو ہیں, یعنی 10 محرم کو روزہ رکھے, ٹھیک ہے, اس کو اللہ تعالی 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی کہ اب کیسے کر کے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہو تو میں پھر سے بتا دے رہا ہوں. یعنی 10 محرم کو اگر کسی نے روزہ رکھا عاشورے کی 10 کو, تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے 10,000 جو فرشتے عبادت کر رہے ہیں نا, تو اللہ رب العزت ان 10,000 فرشتوں کی عبادت کرنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. اور اس میں لکھا ہے کہ جو شخص عاشورے کے روز روزہ رکھے گا یعنی 10 تاریخ کو, ٹھیک ہے, سن لیجئے انشاءاللہ حدیثوں سے پورا فل میں بتا رہا ہوں. جو شخص, سرکار فرماتے ہیں, جو شخص عاشورہ کے روز روزہ رکھے گا اس کو اللہ تعالی 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی فضیلت ہے دوستو. ہیں یعنی کہ جو بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور دوستو بات یہیں تک محدود نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کو 10,000 حاجیوں کا بھی ثواب عنایت کرتا ہے میرا رب. یعنی 10,000 حاجیوں کا بھی ثواب اللہ رب العزت 10 تاریخ کی روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. جو شخص عاشورہ کی رات میں, جو شخص یعنی عاشورہ کی رات میں محرم کی 10 تاریخ میں اور محرم کی 10 تاریخ کی شب میں
رات میں بیدار رہے یعنی رات میں جاگتا رہے، اور پھر تسبیح و تحلیل میں یعنی جاگتا بھی رہے اور تسبیح و تحلیل میں، اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے یعنی تسبیح و تحلیل کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، درود فاطمہ پڑھتا رہے اور رات میں جاگتا رہے، ٹھیک ہے، اور پھر صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری چیز دوستو، 60 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ آگے سنیں، اب 10ویں محرم جو یوم عاشورہ ہے، سمجھے، 10ویں محرم جو یوم عاشورہ ہے، دوستو پورا ویڈیو سن لینا، اگر آپ کے کام کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بن جائے، کچھ کام ہو جائے تو پورا سن لینا۔ 10ویں محرم جو یوم عاشورہ ہے، ٹھیک ہے، نماز ظہر کے بعد یعنی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کے دن ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اب کس طریقے سے پڑھے جائیں گے 10 تاریخ کی نماز ظہر میں، یعنی ظہر کی نماز میں ہر رکعت میں الحمدو کے بعد، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے، صرف اسی طریقے سے 4 رکعت جو پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد نفل، تو آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد الحمدو پڑھیں گے، الحمدو پڑھنے کے بعد میں آپ 25 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف ایک رکعت میں پڑھیں، اور اسی طریقے سے آپ چاروں رکعت کو مکمل پڑھیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھا محرم کی 10 تاریخ میں عاشورے کے دن ظہر کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے 25 برس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے، اتنا ہی نہیں کہ 25 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، بلکہ جنت میں 25 محل نور کے اللہ رب العزت اس کو عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے لاسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 10ویں محرم کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن نہانا بہت بڑا ثواب ہے، پھر آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، پھر درود شریف پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عاشورے کے دن اور شب عاشورہ یعنی عاشورہ کی رات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، ٹھیک ہے جی، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی چیز، بہت بڑی کامیابی کا راز میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، اب آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ اور اس ویڈیو کو میں نے آپ تک پہنچایا، اب آپ کا کام ہے اپنے دوسرے دوستوں کو بتانا اور پہنچانا، تاکہ جو بھی انسان سنے اور عمل کریں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین، السلام اے حسین السلام۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حضرت علی اصغر کی شہادت کے ساتھ میں شام کو آپ سے 8 بجے ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔